طوفانی بارش نے پنڈ داد خان کو ڈبو دیا، شاہراہیں اور گلیاں ندی نالوں میں تبدیل، پانی گھروں، اسپتالوں اور قبرستانوں میں بھی داخل، مرکز صحت تالاب میں تبدیل، کئی مقامات پر ٹخنوں یا گھٹنوں تک نہیں کمر تک پانی، عارضی بنائے گئے راستے بھی پانی کی نظر، کھیوڑا پنڈ داد خان روڈ اور موٹر وے لنک روڈ بھی پانی میں بہہ گئی، گاڑیوں کی قطاریں، عوام کو مشکلات کا سامنا۔ ایک نیوز کی طوفانی بارش سے متاثرہ پنڈ داد خان سے خصوصی کوریج۔ ملک کی معاشی صورتحال کے حوالے سے ایک اور مثبت خبر، بین الاقوامی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ CA3 سے CA2 کر دی۔ ریٹنگ بڑھنا حکومتی لیکوڈیٹی اور بیرونی پوزیشنز میں بہتری کی علامت، پاکستان کے لیے آؤٹ لک کو مستحکم سے مثبت میں تبدیل کر دیا گیا۔ پاکستان کے ڈیفالٹ رسک میں کمی بھی ریٹنگ بہتر ہونے کا سبب ہے۔ وزیر اعظم کا پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ بہتر ہونے پر اظہار اطمینان، شہباز شریف کی زیر صدارت معاشی ترقی اور سرمایہ کاری کے اقدامات پر اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم نے کہا ملک کو ڈیفالٹ سے بچا کر ترقی کی جانب گامزن کر دیا ہے۔ لاکھوں کی انکم، کروڑوں کا کاروبار، ٹیکس چند ہزار پھر بھی انکار، تاجروں کا ملک بھر میں شٹر ڈاؤن، بند کر دیا کاروبار، کراچی سے خیبر تک کاروباری سرگرمیاں معطل، تجارتی مراکز، شاپنگ مالز، چھوٹے بڑے بازار اور دکانیں بند، بیکریز، کریانہ، جنرل اسٹور، دودھ اور پولٹری شاپس کو بھی تالے۔ کراچی میں کلاتھ مارکیٹ، جوڑیا بازار، میڈیسن مارکیٹ، کورنگی اور بولٹن مارکیٹ بند رہی۔ لاہور، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی، گوجرانوالہ اور دیگر شہروں میں مارکیٹس کو تالے لگے رہے۔ فیصل آباد کی تاجر تنظیمیں دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئیں، ایک ہڑتال کی حامی، دوسرا گروپ مخالف، تاجروں اور جماعت اسلامی کے کارکنان میں جھگڑا ہوا۔ دوسری جانب ایک دن کی ہڑتال ملکی معیشت کو اربوں روپے میں پڑی۔ آل پاکستان انجمن تاجران کے صدر کاشف چودھری کہتے ہیں پاکستان بھر میں 1 کروڑ شٹر بند ہوئے، ہڑتال کی وجہ سے 500 ارب روپے کی ٹرانزیکشنز نہیں ہوئیں۔ عتیق میر کہتے ہیں ملک بھر میں تجارتی مراکز بند ہونے سے 50 ارب روپے سے زائد کا نقصان ہوا۔ ملک بھر میں تاجروں کی ہڑتال، کئی سیاسی جماعتوں کی کریڈٹ لینے کی کوشش، جماعت اسلامی کی کامیاب شٹر ڈاؤن ہڑتال پر تاجروں اور عوام کو مبارکباد۔ حافظ نعیم کہتے ہیں لوگ مہنگی بجلی کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، پوری قوم متحد ہے، اب ظالموں کو یہ سب کرنے نہیں دیں گے، پورے ملک کے لیے ٹیرف میں کمی ہونی چاہیے۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی تاجروں کو کامیاب ہڑتال پر مبارکباد۔ PTI رہنما اسد قیصر نے کہا تاجروں کی ہڑتال کی حمایت کی، آئندہ بھی کریں گے۔ حکومت تاجروں کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے گی، اگر گھٹنے ٹیک دیں تو اگلے سال تنخواہ دار طبقے پر مزید ٹیکس لگانے پڑ جائیں گے۔ رہنما مسلم لیگ نون رانا احسان افضل کی پروگرام بریکنگ بیریئرز ود مالک میں بات چیت، بولے تاجروں کو ہر صورت ٹیکس نیٹ میں آنا پڑے گا، جن تاجروں کی آمدن نہیں ان پر ٹیکس لاگو نہیں ہوگا، یہ 100 روپے سے 60,000 روپے کے فکس ٹیکسز ہیں۔ 78% ریٹیلرز 5,000 کی سلیب میں آتے ہیں، صرف 1% ریٹیلرز 45 سے 60,000 روپے ٹیکس کی رینج میں آتے ہیں۔ سابق چیئرمین FBR نے ٹیکس کلیکشن کے لیے فارمولا بتا دیا، شبر زیدی کی پروگرام ریڈ زون فائلز ود فہد حسین میں بات چیت، کہا فوج کے ذریعے تاجروں سے ٹیکس وصول کیا جائے، تاجروں سے ٹیکس لینے کے لیے سب سے پہلے ان کو سسٹم میں لایا جائے، فکس سکیم قابل عمل نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر مصدق ملک بولے اگر ٹیکس نہ لیا تو ملک سڑک پر آ جائے گا، ریٹیلرز اور ہول سیل ڈیلرز ٹیکس نہیں دیں گے تو پھر کون دے گا؟ بلوچستان میں بڑھتی ہوئی بے امنی، IG پولیس عبدالخالق شیخ کو OSD بنا دیا گیا، اسٹیبلشمنٹ ڈویژن رپورٹ کرنے کی ہدایت، حکومت نے معظم جاں انصاری کو IG بلوچستان پولیس تعینات کر دیا، معظم جاں انصاری سے قبل IG FC تعینات تھے۔ صدر مملکت آصف زرداری سے نئے IG معظم جاں کی ملاقات، صوبے میں امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کی ضرورت پر زور۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے اقوام متحدہ کے نمائندہ وفد برائے افغانستان کی ملاقات، نمائندہ خصوصی کی بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی پرزور مذمت، وزیر داخلہ نے کہا پاکستان افغانستان میں امن اور استحکام کا خواہاں ہے، جلد افغان مہاجرین کے دوسرے مرحلے کا آغاز کریں گے۔
اسلام آباد میں بین الاقوامی دفاعی نمائش آئیڈیاز کی سافٹ لانچ تقریب، وفاقی وزیر تجارت جام کمال خان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ بولے خوشی کی بات ہے کہ آئیڈیاز کو 24 سال کے عرصے میں ہر گزرتے سال کے ساتھ اہمیت حاصل ہوتی جا رہی ہے۔ ڈی جی ڈیفنس ایکسپورٹ پروموشن آرگنائزیشن نے کہا آئیڈیاز کے ہر ایڈیشن میں شریک ممالک کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ بیت اللہ شریف میں سیاسی سرگرمیوں اور ویڈیو بنانے پر پی ٹی آئی رہنما گرفتار۔ پی ٹی آئی کراچی کے سینئر نائب صدر فہیم خان کو سعودی حکام نے حراست میں لے لیا۔ سابق ایم این اے فہیم خان نے خانہ کعبہ کے سامنے 9 مئی سے متعلق ایک حلف لیتے ہوئے ویڈیو ریکارڈ کرائی۔ ویڈیو بعد میں سوشل میڈیا پر شیئر بھی کی گئی۔ الیکشن کمیشن نے ضیاء لانگو کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ الیکشن ٹرائبونل بلوچستان کے 21 اگست کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن معطل کیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے ضیاء لانگو کی بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی پی 36 کلات سے کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کیا۔ یوٹیلیٹی سٹورز کے ملازمین کا ڈی چوک سے دھرنا ختم کرنے کا اعلان، مظاہرین کا ڈی چوک سے بلو ایریا جانے کا فیصلہ۔ یونین رہنماؤں کے مطابق رانا ثناء اللہ کی درخواست پر واپس بلو ایریا جا رہے ہیں۔ مذاکراتی کمیٹی نے سوموار تک کا وقت دیا ہے۔ سوموار تک اگر مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ دھرنا ڈی چوک پر ہی ہوگا۔ کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے، ایک طرف بجلی مہنگی دوسری جانب سستی کرنے کی تیاری۔ ستمبر کے بلز میں سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں 96 پیسے فی یونٹ کا اضافہ متوقع۔ جولائی کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں ایک ماہ کے لیے 31 پیسے کمی کا امکان۔ نیپرا میں درخواستوں پر سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کیا جا چکا۔